زندگی۔ سلام دوستوں، 10ویں جماعت سائنس کے اس پاسنگ پیکج کی سیریز کو بنانے کا مقصد اہم سوالات کو کوئز کی شکل میں پیش کرنا اور طلباء کو اعادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ ہر سوال کے بعد تھوڑا وقفہ دیا گیا ہے تاکہ آپ سوال کا جواب بتا سکیں۔ اس کے بعد سوال کا صحیح جواب بتایا جائے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، انسانی ہضمی نظام میں غذا کی سربراہی کی صحیح ترتیب۔ آپشن اے، منہ، معدہ، چھوٹی آنت، مری، بڑی آنت۔ آپشن بی، منہ، مری، بڑی آنت، چھوٹی آنت، معدہ۔ آپشن سی، منہ، مری، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، یا آپشن ڈی، منہ، معدہ، مری، چھوٹی آنت، بڑی آنت۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، منہ، مری، معدہ، چھوٹی آنت، پھر بڑی آنت۔ سوال نمبر 2، غذائی اشیاء کو جسم سے باہر تحلیل کر کے پھر جذب کرنے والے جانداروں کا گروپ۔ آپشن اے، مشروم، سبز پودے، امیبا۔ آپشن بی، بریڈ مولڈ، ایسٹ، مشروم۔ آپشن سی، پیرامیشیم، امیبا اور کیسکیٹا۔ آپشن ڈی، کیسکیٹا، جوئیں، مکھیاں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، بریڈ مولڈ، ایسٹ اور مشروم۔ سوال نمبر 3، لعاب دہن کے غدود سے لعاب کا اخراج کم ہو تو اس کا اثر کون سے عمل پر ہوتا ہے؟ آپشن اے، پروٹین کا امینو ایسڈ میں تبدیل ہونا۔ آپشن بی، سٹارچ کا سادہ شکر میں تبدیل ہونے کا عمل۔ آپشن سی، چربیوں کا چربی کے ترشے اور گلیسرول میں تبدیل ہونا، یا آپشن ڈی، وٹامن کا جذب ہونا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، سٹارچ کا سادہ شکر میں تبدیل ہونے کا عمل۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل میں کون سے جانداروں کے گروپ میں دل آکسیجنی خون پمپ نہیں کرتا؟ آپشن اے، صرف مچھلیوں میں۔ آپشن بی، مچھلیاں اور جل تھلیوں میں۔ آپشن سی، جل تھلیوں میں، یا آپشن ڈی، رینگنے والوں میں۔ صحیح جواب ہے آپشن اے، صرف مچھلیوں میں۔ سوال نمبر 5، سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کا انحصار مندرجہ ذیل پر ہے۔ آپشن اے، آکسیجن۔ آپشن بی، تپش یا حرارت۔ آپشن سی، محافظ خلیوں میں پانی، یا آپشن ڈی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، محافظ خلیوں میں پانی۔ سوال نمبر 6، انسان میں استخراجی نظام سے پیشاب کے اخراج کا راستہ۔ اور آپشن صحیح، اے، گردے، مبال، حالب اور مثانہ۔ آپشن بی، گردے، مثانہ، حالب، مبال۔ آپشن سی، گردے، حالب، مثانہ، مبال، یا آپشن ڈی، گردے، حالب، مبال، مثانہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، گردے، حالب، مثانہ اور مبال۔ سوال نمبر 7، انسانی ہضمی نظام کا کون سا حصہ جگر سے خارج ہونے والے صفرے کو حاصل کرتا ہے؟ اور آپ کے آپشن سے اے، مری، بی، معدہ، سی، چھوٹی آنت اور آپشن ڈی، بڑی آنت۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، چھوٹی آنت۔ سوال نمبر 8، جگر سے متعلق مندرجہ ذیل میں کون سا بیان صحیح ہے؟ آپشن اے، بایاں عظم القلب پھیپھڑوں سے آکسیجنی خون حاصل کرتا ہے۔ آپشن بی، بایاں عظم القلب جسم کے مختلف حصوں سے غیر آکسیجنی خون حاصل کرتا ہے۔ آپشن سی، بایاں عظم القلب غیر آکسیجن خون پھیپھڑوں کو روانہ کرتا ہے، یا آپشن ڈی، بایاں بطن القلب غیر آکسیجن خون جسم کے مختلف حصوں کو روانہ کرتا ہے۔ اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، بایاں عظم القلب پھیپھڑوں سے آکسیجنی خون حاصل کرتا ہے۔
सवाल नंबर 9, ईस्ट खलियों में तनफ़ुस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। इसमें ग्लूकोज के एक सालिमे की तहलील से हासिल होने वाले अज्जा। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई। ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड और तवानाई। ऑप्शन सी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई। या ऑप्शन डी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन सी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई। सवाल नंबर 10, ज़ियाई तालीफ के दौरान होने वाले तब्दीलियों की सही तरतीब। 1, शमसी तवानाई कीमियाई तवानाई में तब्दील होती है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील होती है। नंबर 3, क्लोरोफिल शमसी तवानाई को जज़्ब करता है। और आपके ऑप्शन सही ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 1, 3, ऑप्शन सी 3, 1, 2, ऑप्शन डी 3, 2, 1। सही जवाब है ऑप्शन सी 3, 1, 2। सवाल नंबर 11, इंसान में अम्ले हाजिमा के दौरान ग़िज़ा के साथ सबसे पहले शामिल होने वाला खामिरा। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी अमाइलेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। सही जवाब है ऑप्शन सी अमाइलेज। सवाल नंबर 12, क्रिकेट खिलाड़ियों में आमतौर पर ऑक्सीजन की कमी से उज़लात में अकड़न पैदा होती है। इसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए पायरोवेट इथेनॉल में तब्दील होना। ऑप्शन बी पायरोवेट लैक्टिक एसिड में तब्दील होना। ऑप्शन सी पायरोवेट का ग्लूकोज में तब्दील होना। ऑप्शन डी ग्लूकोज पायरोवेट में तब्दील होना। सही जवाब है ऑप्शन बी पायरोवेट लैक्टिक एसिड में तब्दील होना। सवाल नंबर 13, खुद परवरिश तग़ज़िया के अमल में ये ज़रूरी नहीं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी सूरज की रोशनी। और सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। सवाल नंबर 14, मंदरजे झैल जानदारों के ग्रुप में ऑक्सीजनी खून और गैर ऑक्सीजनी खून अलहदा तौर पर पहचाने जाते हैं। और आपके ऑप्शन सही ए मछलियाँ और जलथलिए, बी जलथलिए और रेंगने वाले, ऑप्शन सी रेंगने वाले और परिंदे, ऑप्शन डी परिंदे और पस्तानिए। सही जवाब है ऑप्शन डी परिंदे और पिस्तानिए। सवाल नंबर 15, हजम शुदा ग़िज़ा को जज़्ब करने के लिए छोटी आंत किस तरह तब्दील पजीर होती है? जवाब, छोटी आंत की अंदरूनी सतह विलाई नामी उंगली नुमा साख्त में तब्दील होकर इंजज़ाबी रकबे में इजाफा करती है। सवाल नंबर 16, आबी जानदार और खुश्की जानदार के तनफ़ुस के रफ्तार में तब्दीली की वजह क्या है? जवाब, हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मिक़दार के मुकाबले पानी में हल पजीर ऑक्सीजन की मिक़दार काफ़ी कम होती है। इसीलिए आबी जानदारों की तनफ़ुस की रफ्तार ज़्यादा तेज़ होती है। सवाल नंबर 17, दिल के 4 खाने होने के क्या फ़ायदे हैं? जवाब, दिल के 4 खानों के फ़ायदे। नंबर 1, ऑक्सीजन खून और गैर ऑक्सीजनी खून की अलग अलग सरबराही होती है। नंबर 2, जिस्म को ज़्यादा मिक़दार में ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। नंबर 3, जिस्म के तपिश को बरकरार रखने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 18, खून में प्लेटलेट्स ना होते तो क्या होता? जवाब, अगर खून में प्लेटलेट्स ना हो तो खून का इंजमाद ना होने की वजह से ज़्यादा खून बह जाता है। सवाल नंबर 19, हैवानात के मुकाबले
نباتات کو توانائی کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، اس کی وضاحت کرو۔ جواب: نباتات مستحکم ہوتے ہیں، انہیں غذا کی تلاش میں حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حیوانات کو غذا اور جائے رہائش کی تلاش میں گھومنا پڑتا ہے، اسی لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 20، محافظ خلیے اسٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے پر کس طرح قابو رکھتے ہیں؟ جواب: محافظ خلیوں میں پانی داخل ہونے سے وہ پھولتے ہیں اور نتیجے میں اسٹومیٹا کھلتے ہیں، اسی طرح محافظ خلیوں کے سکڑنے سے اسٹومیٹا بند ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 21، ہواباش تنفس اور غیر ہواباش تنفس کے درمیان فرق بتائیے۔ جواب: ہواباش تنفس آکسیجن کی موجودگی میں ہوتا ہے، اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی بنتے ہیں، یہ عمل مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے، اس عمل میں خارج ہونے والی توانائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ غیر ہواباش تنفس آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے، اس عمل میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایتھنال بنتے ہیں، یہ عمل خلوی مائع میں ہوتا ہے، اس عمل میں خارج ہونے والی توانائی کافی کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 22، سبز خور حیوانات میں چھوٹی آنت گوشت خور حیوانات کے مقابلے لمبی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب: سبزی خور میں گھاس میں موجود سیلولوز کو ہضم کرنے کے لیے لمبی چھوٹی آنت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گوشت آسانی سے ہضم ہوتا ہے، اسی لیے شیر جیسے گوشت خور جانوروں میں چھوٹی آنت کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 23، شریانیں اور وریدیں بناوٹ کے لحاظ سے کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ جواب: دل سے خون زیادہ دباؤ کے ساتھ نکلتا ہے، اسی لیے شریانوں کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں، جبکہ ورید خون کو جمع کرتے ہیں، یہاں خون کا دباؤ زیادہ نہیں ہوتا، اسی لیے دیواریں موٹی لچکدار نہیں ہوتی، ان میں خون کو الٹے سمت بہنے سے روکنے کے لیے والو ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 24، نیفران میں اشیاء کو دوبارہ جذب کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جواب: نیفران میں ابتدائی مرحلے میں جذب شدہ اشیاء میں گلوکوز، امینو ایسڈ اور دوسرے ضروری اشیاء پائے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو دوبارہ جذب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 25، پودوں میں پانی جڑوں سے تنے کی نوک تک کس طرح پہنچایا جاتا ہے؟ جواب: جب پتوں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے تو اس کی تلافی زیلم نالیوں کے ذریعے کی جاتی ہے، پتوں کی خلیوں سے پانی کے سالمات کی تبخیر ایک امتصاص پیدا کرتی ہے، یہ امتصاص پانی کو جڑوں کے زیلم خلیوں سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 26، گملے میں لگے تمام پتوں پر ویسلین لگایا گیا ہے، کیا یہ پودا لمبے عرصے تک زندہ رہے گا؟ جواب: پتوں پر ویسلین لگانے پر اسٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں، جس سے گیسوں اور پانی کا اخراج نہ ہونے سے پودے زیادہ دن زندہ نہیں رہ پاتے۔ سوال نمبر 27، غذا میں پائی جانے والی چربیاں کس طرح ہضم ہوتی ہیں؟ جواب: چھوٹی آنت میں چربی بڑے بڑے سالمات کی شکل میں پائی جاتی ہے، سفرے میں پائے جانے والے نمکیات اس کو چھوٹے چھوٹے سالمات میں تبدیل کرتے ہیں، لائپیز خامیرہ چربی کے آمیزے کو تیزابی بناتا ہے، چھوٹی آنت کے خامیرے آخر کار ان سالمات کو چربی کے ترشوں اور گلیسرول میں تبدیل کرتے ہیں، اس طرح چربیاں ہضم ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 28، مندرجہ ذیل میں ضیائی تالیف کی قدر کس طرح ہوتی ہے؟ اے ابار آلود موسم میں اور بی اسٹومیٹا دھول کی وجہ سے بند ہو گئے ہوں۔ جواب:
ابر آلود موسم میں سورج کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے ضیائی تالیف کی شرح کم ہوتی ہے۔ بی، اسٹومیٹا دھول سے بند ہونے پر گیسوں کے تبادلے میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے ضیائی تالیف کی شرح کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 29، مندرجہ ذیل خامرے غذا کے کس جز کو ہضم کرتے ہیں؟ ٹرپسن، لائپیز، پیپسین اور امائلیز۔ جواب، ٹرپسن پروٹین کو ہضم کرتے ہیں، لائپیز چربیوں کو ہضم کرتا ہے، پیپسین پروٹین کو پیپٹائڈ میں تبدیل کرتا ہے، امائلیز سٹارچ کو سادہ شکر میں تبدیل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کوئز سیریز پسند آئی ہوگی۔ اپنے جوابات کو کامنٹس میں بتائیں اور مکمل سائنس نوٹس کو ایپ کی شکل میں حاصل کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پہ SSLC سائنس نوٹس ان اردو لکھ کر سرچ کریں اور انسپائر می گیمز کی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس ایپ میں آپ کو اہم نکات پر مبنی نوٹس، تمام مشقوں کے حل اور ماڈل سوالی پرچے بھی مل جائیں گے۔ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔